جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے وہ رب کو راضی کرتا ہے، اور جو نبی کو ناراض کرتا ہے وہ رب کو راضی کر سکتا نہیں۔ پہلی بات یہ بھولنی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ کیا ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اللہ کی عبادت کرنا، نبی کے نام پر اللہ کی عبادت کرنا غلط نہیں، ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا، ذبح کرتے وقت اللہ کا ہی نام لیں گے، لیکن نبی کے نام پر، نبی کی طرف سے حج کرنا جس کو کہتے ہیں نبی کے نام پر حج کرنا، یہ جملہ بول رہا ہوں ان کی طرف سے، تو یہ کرنا غلط نہیں بلکہ کیا ہے؟ اونچی۔ بخلاصہ کیا نکلا؟ اگر نبی راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جائے گا۔ خلاصہ یہی نکلا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو بیڑا۔ آئیے دو مسئلے ہیں، پوری گفتگو میں انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ میرے نبی کے خلاف باتیں کرنے والے، ان کی احادیث کا انکار کرنے والے، ان کی سنت کو ہلکا سمجھنے والے یا انکار کرنے والے، ان سب کا بھی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ غلام احمد پرویز نامی ایک شخص تھا لاہور میں، پرویزی فرقہ، آج نوجوانوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا جا رہا ہے اس کی کتابیں فری بانٹ کر۔ یہ چکڑالوی فتنہ تھا بنیادی طور پر جو انکار حدیث کے نام سے نکلا تھا۔ آج امریکہ، برطانیہ، جاپان، فرانس، افریقہ، پتہ نہیں دنیا کے کس کس ملک میں بھی شور مچ رہا ہے کہ جی قرآن قرآن قرآن، اور اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرو، حدیث کو نہ پڑھو۔ کیونکہ ان کو پتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے وہ نبی کا غلام بن جاتا ہے، اور انہیں نبی کے غلام پسند۔ میں نے دو تین باتیں آپ تک پہنچانی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ نبی کی فرما برداری انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ کسی کو شبہ ہے؟ جو نبی کا فرما بردار نہیں وہ خدا کے ہاں کامیاب ہو سکتا نہیں۔ فرما برداری اس کی جاتی ہے، محبت اس سے کی جاتی ہے، پیروی اس کی جاتی ہے جس میں عیب نہ ہو، جس میں آپ کو میں کہوں فلاں صاحب کا کہنا مانو، آپ کہیں گے مولانا صاحب اس کا میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ جی یہ جھوٹا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں لاکھ کہوں، زبردستی کہوں تو شاید آپ وقتی طور پر کرنے لگ جائیں، مگر آپ صاحب کہہ دیں گے مولانا صاحب ہم نہیں کرتے، ہمارا دل اس پہ راضی۔ دل سے غلامی کس کی ہوگی؟ جس میں عیب، نقص، گنجائش بھی۔ وہ کون ہے مخلوق میں؟ صرف میرے نبی پاک صلی اللہ۔ وہاں نقص کا کوئی گمان بھی۔ اب پڑھو نا اعلی حضرت کا شعر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ایسے کمال والا حسن ہے کہ کسی نقص، عیب، برائی، خرابی کا وہاں شک بھی، گنجائش ہی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں، دنیا میں جتنے پھول لوگ ہیں کانٹے ساتھ، جو شمع اٹھاؤ گے دھواں نکل رہا ہوگا۔ یہ ایک میرا نبی ہے جس کی ذات میں کانٹے کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں دھوئیں کا کوئی گزر نہیں ہے، وہاں تو نور ہی نور ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے،
وہاں تو حسن ہی ہے, کچھ عیب نہیں. وہ نبی جس نے سب کو جوڑا, جس نے سب کو, حبشے کا بلال تھا, روم کا صہیب تھا, فارس ایران کا سلمان تھا, نہ رنگ دیکھا نہ ڈھنگ دیکھا, بس نبی کا کلمہ پڑا, سب ایک ہو گئے. صف میں کھڑے ہیں کندھے سے کندھا ملائے, اس نبی نے سب کو جوڑ دیا. آج جو اس نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں وہ جوڑنے والے نہیں, وہ توڑنے والے ہیں, اور توڑنے والا اچھا نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں, سر, آنکھ, ناک, منہ, زبان, دانت, ہاتھ, انگلیاں, ناخن. آپ دیکھیں شکلیں مختلف, اعضاء مختلف, الگ الگ, رنگ الگ ہے, شکلیں الگ ہیں, زبان مختلف ہے لوگوں کی, مگر روح ایک ہے یا نہیں؟ اونچی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے اپنی عزت والی روح سے پھونکا ہے نا, وہ سارے جسم میں ہے. وہی ایک روح آپ کے ہاتھ کو بھی حرکت دے رہی ہے, آنکھ کو بھی حرکت دے رہی ہے. ایک جگہ کانٹا چبھ جائے پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے. میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیں تو سارے مسلمان بھی ایک جسم کی طرح ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان میں روح ایمان ہوتی ہے, اور ایمان نبی کو ماننے کا نام ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور سنیں, پھول جی یہ گلاب کا ہے, یہ موتیے کا ہے, یہ چمبیلی کا ہے, یہ کنول کا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا, اتنے سارے پھول ہیں, نام بھی نہیں آتے, مگر جہاں لگے ہوئے ہیں وہ چمنستان, وہ باغ ایک ہے یا نہیں؟ باغ ایک ہے, پھول بے شمار. جسم کی زبانیں مختلف مگر روح کی زبان ایک ہے. یہ سارے دنیا جو ہے یہ جسم کے وطن ہیں, روح کا وطن کون سا ہے؟ روح کا وطن میرے نبی کی ذات ہے, میرے نبی کی. حضرت آدم میں اللہ نے روح پھونکی, روح نہیں جانا چاہ رہی تھی, نبی کا نور دیکھا تو گئی تھی. مشہور بات ہے. باغ میں شہد کی مکھیاں گئیں, پھولوں کا رس چوسا, چھتے میں آئیں, کوم میں آئیں, وہاں آ کے وہ شہد بن گیا. اس شہد سے پوچھو اس میں بتاؤ گلاب کا رس کون سا ہے, چمبیلی کا کون سا ہے, بتا سکتا ہے کوئی؟ مکھی نے ایک بنا دیا یا نہیں بنا دیا؟ اونچی مکھی ایک بنا دے تو مان لیتے ہو, وہ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. یہ ساری دنیا کے لوگوں کو میرے نبی نے ایک بنا دیا ہے. بیٹھے پوچھ لو, آپ کے سامنے ہزاروں, آپ خود بیٹھے ہو, زبانیں الگ ہوں گی, قومیں الگ ہوں گی, ذات پات, لیکن بولو سب ایک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ حج میں دیکھ لینا, وہاں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے, مگر وہاں پہنچ کے ایک, لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ, راکھ ان سب کو ایک بنا دیتی ہے یا نہیں؟ کون سی شیشم کی ہے, کون سی دیار کی ہے, پڑتل کون سی ہے, ساگوان کون سی ہے, پتا چلتا ہے؟ راکھ ایک بنا دیتی ہے. تو جو عشق مصطفیٰ میں جل جاتے ہیں وہ بھی ایک ہو جاتے ہیں. اللہ یار, عشق مصطفیٰ کی آگ ان کے تمام ان تفرقات اور تعصبات کو مٹا کر ان کو ایسا کندن بنا دیتی ہے جدھر دیکھو پتہ لگتا ہے نبی کے غلام جا رہے ہیں. سنیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہود و نصارہ کو خوش کرنے والوں, یہود و نصارہ کی رضا چاہنے والوں, یہ بتاؤ تمہیں کن باتوں نے کمزور کیا ہے کہ تمہیں ان کی رضا چاہنی پڑ گئی؟ آخر کون سی کمزوریاں ہیں وہ تمہاری جنہوں نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا جب غور کرو گے؟ یا کہیں ایمان میں کمی ہوگی, تعلق مصطفیٰ میں کمی ہوگی, تقوی میں کمی ہوگی. تم آج بھی نبی سے تعلق مضبوط کر لو,
تمہیں لوگ راضی کریں گے، تمہیں خود کو کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ سنیں، ایمان و یقین سر بلند کرتا ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے والے شیطان کی غلامی کرتے۔ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو اسے یہ حق ہی نہیں رہتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف یا ان کی رضا کے خلاف اپنی کسی بات کو کرے یا ترجیح دے۔ مسلمانی تو اس امر کا اعلان ہے کہ اب میری ہر خواہش، اب میری ہر مرضی، میری کوئی مصلحت اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر قربان، میں اللہ اور اس